الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد لوگوں کو توحید باری تعالیٰ سے آشکار کرانا، ایک الہ، ایک معبود، اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو قائل کرنا، اور اسلام کی تعلیمات کا دوسرا بنیادی مقصد وہ ہے معاشرے کے اندر امن، سکون اور راحت۔ ہر وہ چیز جو کسی معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتی ہے، بے سکونی کا باعث بنتی ہے، اسلام اس کو مکروہ یا حرام قرار دیتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے جو معاشرے کے اندر بے سکونی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ایک معاشرے کے اندر سکون کا اور امن کا ذریعہ بنتی ہیں، اسلام ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ایک پرامن معاشرہ اسلام کی چاہت ہے، اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر سکون رہے۔ اب معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بننے والی چیزیں جن کے ساتھ دیگر لوگ متعلق ہوتے ہیں، ان کے اندر حسد ہے، نفاق ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ جہاں یہ چیزیں انسان کی اپنے قلب و روح کو برباد کرتی ہیں، وہاں پر یہ چیزیں جا کر ایک معاشرے کے امن کو بھی برباد کرتی ہیں۔ یقینی بات ہے جیسے ہمارا ظاہری جسم ہے، اس کی متعدد بیماریاں ہیں، بخار ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے باطن کی بھی ایک زندگی ہے، انسان کے دل کی بھی ایک زندگی ہے، اس کی بھی بیماریاں ہیں، اس کی بھی خرابیاں ہیں، اور دلوں کی بیماریاں اور خرابیاں وہ حسد، نفاق، کینہ، بغض ہیں۔ جب انسان کے من کے اندر یہ خرابیاں آتی ہیں تو انسان کا من برباد ہوتا ہے، انسان کی روح برباد ہوتی ہے، انسان کے اندر کا سکون برباد ہوتا ہے۔ حسد ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد کی وجہ سے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بربادی بنتی ہے۔
اب جب تک یہ بیماری اندر کی اندر رہے تو پھر انسان کے من کو کھوکھلا کرتی ہے، انسان کے اندر کو برباد کرتی ہے، انسان کا روح، انسان کی روح اور انسان کا دل مردہ ہوتا ہے ان بیماریوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، جس دل میں کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے، حسد ہے، وہ دل کبھی زندہ دل نہیں ہو سکتا، وہ دل مردہ دل ہے۔ لیکن جب تک یہ معاملہ اندر کا اندر رہے تو تب تک یہ انسان کی ذات تک کے لیے خطرہ ہے، لیکن جب یہ اندر کی بیماری ظاہر ہوتی ہے تو پھر یہ ایک معاشرے کے امن کو برباد کرتی ہے، اور ان بیماریوں کے اظہار کا جو ذریعہ ہے وہ ہے انسان کی زبان۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے بہا نعمتوں سے مالا مال کیا، اتنی اس کی نعمتیں ہیں، وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، تم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان کی زبان۔ زبان انسان کی عقل کی ترجمان ہے، زبان انسان کے دل کی ترجمان ہے، زبان انسان کے احساسات کی ترجمان ہے، زبان انسان کی سوچوں کی ترجمان ہے۔ جو سوچتا ہے وہ زبان بولتی ہے، جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کی زبان اس کا ذریعہ اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا انسان کے باطن کے اندر وہ مشہور قول ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان پوشیدہ ہے اپنی زبان کے نیچے، انسان چھپا ہوا ہے اپنی زبان کے نیچے۔ آپ کسی ایک اجنبی بندے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو نہیں جانتا تو آپ پوشیدہ ہیں اس کے سامنے۔ آپ جب بولیں گے، جو اگر آپ غلط بولتے ہیں تو ساری زندگی کے لیے وہ آپ کے متعلق تصور غلط قائم رکھے گا، بہت برا انسان ہے۔ آیا اس نے یہ باتیں، اگر آپ کسی کی مجلس میں جا کر خیر کے جملے بولتے ہیں تو خیر کے جملوں کے ذریعے سے اس نے آپ کا تاثر، آپ کی شخصیت ایک اچھے انسان کے طور پر، تو زبان کے نیچے انسان چھپا ہوا ہے۔ اچھا بولے گا تو اس کا اظہار اچھا ہوگا، برا بولے گا تو اس کی شخصیت بری شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ایسے ہی احباب جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اندر اگر گند ہے، اندر اگر حسد ہے، اندر اگر کینہ ہے، اندر اگر لوگوں کے متعلق بغض ہے تو اس کا اظہار کبھی نہ کبھی انسان کی زبان سے ہوتا ہے، اور جب انسان کی زبان سے غلط اظہار ہوتا ہے تو پھر یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ یہی زبان ہے جو معاشرے کا سکون کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور یہی زبان ہے جو معاشرے کے امن کی بربادی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے صحیح حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کو جسم کے جمیع اجزاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جسم کا دیگر تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں، اور وہ درخواست یہ ہوتی ہے اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں رب سے ڈر، تو درست رہے گی تو ہم درست رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم خراب ہو جائیں گے۔ اور اس کا اظہار آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں ایک اچھا جملہ بولتے ہیں تو وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اگر زبان سے آپ غلط جملہ بول دیتے ہیں تو اس غلط جملے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی کو بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ زبان تو نہیں بھگتتی۔ اگر وہاں ضرب لگتی ہے تو جسم کی اعضاء پر لگتی ہے،
ہاتھوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدن کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہر صبح جسم کے جمیع اجزاء زبان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، تیری وجہ سے ہی ہم سکون میں رہیں گے اور تیری وجہ سے ہی ہم اذیت میں مبتلا ہوں گے. تو درست رہے گی تو ہم درست رہیں گے، اگر تو غلط ہو جائے گی تو تیری وجہ سے ہم برباد ہو جائیں گے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر بولے، بولے تو اچھا بولے، اس کی زبان کھلے تو اس کی زبان سے نیکی کے جملے نکلیں. او لیصمت، اگر اچھا بول نہیں سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ خاموش رہے. دو ہی صورتیں ہیں، یا اچھا بولے یا پھر خاموشی اختیار کرے. اگر اچھا بولے گا تو اس کی اچھائی کی وجہ سے آپ کو پورا دن ایک سکون محسوس ہوگا، اور اگر وہ برا بولتا ہے تو اس کا نتیجہ فساد، اس کا نتیجہ بغض، اس کا نتیجہ جو ہے وہ محبت کا خاتمہ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ دشمنی بنتی ہے. اس لیے فرمایا یا خیر بولو یا پھر خاموش رہو. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سفیان بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک جملہ فرمائیے جس پہ میں قائم رہوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جا. ساری زندگی گزر جائے پھر تیری استقامت میں فرق نہ پڑے. رب کو رب جب مان لیا، اللہ کو رب مان لیا تو رب ماننے کے بعد تیری زندگی اس پر استقامت کے ساتھ گزرے. تو حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی سب سے زیادہ خطرے کی چیز بتلائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو فرمایا نا، حضرت سفیان کہتے ہیں فاخذ لسان نفسہ، اللہ کے حبیب نے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کے فرمایا اس سے روک لے، اسے روک لے گا تو یہ سب سے زیادہ خطرے کا جو باعث ہے وہ زبان ہے. اگر اسے کنٹرول میں نہیں رکھے گا تو تو خطرات سے دوچار ہے، اگر اسے کنٹرول میں رکھ لے گا تو تو بہت سارے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت، ہمیں آخرت، ہمیں جہاد، حج، روزہ، نماز کے متعلق تلقین ارشاد فرمائی. اور سب تلقین فرمانے کے بعد فرمایا ان سب کا محاصل یہ ہے حضور نے اپنی زبان پکڑی اور زبان پکڑ کے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو روٹین میں گفتگو کرتے ہیں وہ بھی؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے وہ انسان کو انسان کی زبان لے کر جاتی ہے. حضرت یہ اتنی اچھائی اس کی اتنی ہے کہ یہ دلوں میں مٹھاس ڈالتی ہے اور اس کی کڑواہٹ اتنی ہے کہ سمندروں کے پانی کو یہ ان کا ذائقہ تبدیل کر دیتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں ایک دن رسول اللہ کی پاس تھی تو میں نے حضور کی ایک دوسری زوجہ حضرت صفیہ کے متعلق کچھ ایک جملہ بولا اور راوی کہتے ہیں وہ جملہ ان کے قد کے متعلق تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، صرف اتنا جملہ بولا. تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے کیسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس کلمے کو، اس جملے کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اس جملے کی کڑواہٹ کی وجہ سے سمندر کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے. کیا سمجھے آپ؟ ایک جملہ اتنا حد تک. اب دیکھیں نا یہ ہمارے ہاں تو کوئی یہ جملہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے قد یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، صرف قد کے متعلق. یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جملوں میں سے ہے. ہم تو اتنا کچھ بول جاتے ہیں جسے انسانی عقل تصور بھی نہیں کرتی. اتنے بڑے اور غلیظ جملے ہماری زبانوں پر ہم نے ان کا رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر انہیں بولتے چلے جاتے ہیں.
اور وہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ان جملوں کو بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر ایک جملہ بولتا ہے، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے جتنا فاصلہ شرق سے لے کر غرب تک ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کا جتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بندہ ایک جملہ بولنے کی وجہ سے جہنم کی اتنی تہ کے اندر گر جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روٹین کے جملوں کے اندر بعض کفریہ جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم سوچے سمجھے بغیر بول دیتے ہیں۔ مثلا میرے ساتھ خود گفتگو کرتے ہوئے ایک دو دن پہلے ایک دوست فون پہ گفتگو کر رہا تھا، وہ ہر دوسرے جملے میں کہہ رہا تھا یار ظلم خدا دا، یار ظلم خدا دا، اور یہ جملہ صرف ہماری سوسائٹی کے اندر مروج ہے۔ ظلم خدا دا یہ جملہ بولنا کفریہ جملہ ہے۔ اللہ کا کیا ظلم ہے؟ کیا اللہ کی ذات ظلم کرنے والی؟ یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کی تصریح بیان کیا کہ بے شک اللہ لوگوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ جملہ ہماری مائیں بہنیں اور ہم خود لوگ اپنی زبان کے اندر ہمارے مروج ایسے بول، اور ہم یہ بے احتیاطی میں بولتے ہیں۔ شاید اللہ کے حبیب نے ایسے جملوں کے متعلق ہی فرمایا کہ بندہ بے احتیاطی میں سوچے سمجھے بغیر ایک جملہ بولتا ہے، اور وہی ایک جملہ اس کو شرق سے لے کر غرب تک کے فاصلے کی طور پر اس کو جہنم کی تہ میں جا کر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی جب بھی گفتگو کریں، گفتگو کرتے وقت ہماری زبان کیا بول رہی ہے؟ ہماری پہلی بات تو یہ کہ گفتگو کے اندر زیادہ کثرت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو کے اندر لا یعنی گفتگو، بے معنی گفتگو، بےہودہ گفتگو، فوش گوئی پر مشتمل گفتگو، وہ ہماری زبانوں کا کثرت۔ اگر ایک دوست کبھی نا تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر اچھا بولے تو اگلا ساتھی جو ہے نا، ہم بے تکلفی کس کو سمجھ رہے تھے، وہ بے تکلف دوست آگے واپسی میں جواب دے کر کہتا ہے حرامیہ آئے خیر تے ہی نا، آئے تو بڑا سنجیدہ بن، یعنی گالی، اگلا گالی نہ دے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پریشان ہے، گالی دے تو تب خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک عربی کتابوں کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ شہروں کے اندر جو عزت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، دیہاتوں کے اندر عزت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس کی تصریح کے اندر یہ تھا کہ وہاں لوگ کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگلا جو بندہ بھی وہ برا بھلا سن کر بھی، آپ بازاروں میں جائیں یہاں سے وہاں تک شروع، کسی دکان پہ چند منٹ کے لیے بیٹھیں وہاں کتنی یاوہ گوئی ہو رہی ہے، گالی گلوچ کے بغیر بات ہی نہیں۔ آپ یہاں سے نکلے گراؤنڈ پر چلے جائیں، 10 منٹ کا ایک کھیل دیکھیں، کرکٹ ہو رہی ہے، فٹ بال ہو رہی ہے، ہاکی ہو رہی ہے، ہر قدم پر گالیاں، اور اگلا مسکرا کے اس گالی کو سہ رہا ہے۔ اور اگر جتنا کوئی بڑا گالی دینے والا ہے اس کو اس گراؤنڈ پر اتنا زیادہ ہیرو کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے یہ ہمارے مشاہدے کی باتیں، کانوں سے سنی ہوئی باتیں، یاوہ کوئی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اور گالی گلوچ پہ کوئی رد عمل نہیں۔ حضور رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کلام کے اندر کثرت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی کرو، تمہارے کلام کے اندر گفتگو میں زیادتی جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا جس کے کلام میں اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کلام کی زیادتی ہو گئی، حضور نے ارشاد فرمایا اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ یہ کہ جو بے معنی گفتگو ہے، ذکر اللہ کے علاوہ کی جو بھی گفتگو ہے وہ گفتگو دلوں کو سخت کرتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ کا مردود اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنے کلام کے اندر زیادہ جو گفتگو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہونی چاہیے۔ خیر کا جو کلام ہے وہ آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہے،
اچھا جو آپ کا کلام ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، جو دو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دو، جنت میں جانے کی ضمانت میں محمد تم کو دے رہا ہوں۔ گویا جس نے زبان کی حفاظت کر لی، اللہ کا محبوب اس کو جنت میں لے جانے کی خود ضمانت دے رہے۔ یہ ایک جہت ہے، یہ حدیث مبارکہ کی ایک جہت ہے۔ جس نے زبان کی حفاظت کر لی، جس نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اسے لے کر جاؤں گا جنت کے اندر۔ اور دوسری جہت اب سنیں، دوسری جہت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر لے جانے والی سب سے زیادہ جو دو چیزیں ہیں وہ جوفان ہے، وہ دو جوف ہیں، دو کھوکھلی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اور فرمایا ایک زبان ہے اور دوسری انسان کی شرمگاہ ہے۔ زبان اگر اس کا غلط استعمال ہو تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اگر اس کا ٹھیک استعمال ہو اور اس کی حفاظت ہو تو پھر یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ شرمگاہ اگر آپ حلال طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے حلال طریقہ اس کا رکھا ہے، وہ پھر جنت کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہے تو وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج سیدھی زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ اور ہم نے اس پہرائے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی بہترین مسلمان ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ کے شر سے اور جس کی زبان کے شر سے دیگر لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان ایک بہترین مسلمان ہے۔ اب ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری جو عموماً گفتگو ہوتی ہے ان گفتگو میں سے 60% حصہ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کے گلہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور کسی کا گلہ اور کسی کے متعلق اس طرح کی گفتگو اس کی عدم موجودگی کے اندر جو اس کے سامنے کی جائے ناپسندیدہ ہو، یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم میں سے کوئی دوسرے کا گلہ نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ فرمایا جتنا تمہارے لیے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسندیدہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بھائی کا گلہ کرنا تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ اور ہم کیا ہے؟ ہمارا بہترین مشغلہ لوگوں کے متعلق یاوہ گوئی اور گلہ گوئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، نے کہا حضور آج فلاں لوگ آپ کا گلہ کر رہے تھے، آپ کے متعلق وہ لایانی اور بےہودہ سی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے کھجوریں منگائیں، کھجوروں کا ٹوکرا تیار کیا اور آپ نے غلام کو فرمایا لے جاؤ یہ فلاں کو ہدیہ اور تحفہ کے طور پر پیش کر دیا، جنہوں نے گلہ کیا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے عرض کی حضور ادھر سے خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے آپ کے متعلق نازیبا الفاظ کہے ہیں، برے بھلے الفاظ کہے ہیں، آپ کے متعلق آپ کا گلہ کیا ہے اور آپ یہ کھجوروں کا ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ فرمایا وہ ہدیے کے لائق ہیں، کیونکہ آج میں وہ نیکیاں نہیں کر سکا جو انہوں نے اپنی نیکیاں کر کے میرے حوالے کی، کیونکہ ہم جب کسی کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے دامن کی نیکیاں دوسروں کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خیر دوسروں کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس ایسے ہی کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور فلاں لوگ آپ کا گلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق کوئی جملہ نہیں کہوں گا، میں اگر زندگی میں کسی کا گلہ کروں گا تو وہ گلہ میں اپنی ماں کا کروں گا۔ لوگ ہکا بکا ہو کر پوچھنے لگے حضور آپ اپنی ماں کا گلہ کریں گے؟
آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس نیکیوں کی کوئی کثرت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دیتا پھروں، اگر میں چاہوں گا کہ کہیں کسی کو نیکیاں دوں تو وہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار پھر میری ماں ہوگی۔ گویا جب آپ کسی کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے نمازی ہے، پکا نمازی ہے، لیکن سب سے بڑا گلہ گو ہے، روزے دار ہے، سب سے بڑا گلہ گو ہے۔ ہم مسجد کی صفوں سے نکلتے بعد میں ہیں، وہاں پر صفوں میں بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی کا گلہ کر کے مسجد سے باہر جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ہماری یاوہ گوئی، ہماری بلا یعنی اور بیہودہ گفتگو اتنی ہو چکی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا اٹھائیں لا یعنی اور بیہودہ گفتگو سے بھرا ہوا ہے۔ حاکم کو اگر نون لیگ کا ہے تو پیپل پارٹی والوں کو یا پی ٹی آئی والوں کو گالی دینا وہ اپنا حق سمجھ رہا ہے، پی ٹی آئی والا ہے تو وہ گندی زبان استعمال کرنا اپنا فریضہ سمجھ رہا ہے، ایک ایک کسی کو کوئی خنزیر کہہ رہا ہے، لعنتی کہہ رہا ہے، اور کسی کو کوئی گدھا کہہ رہا ہے، کسی کو کوئی بھگوڑا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے چاہے وہ حاکم ہیں، چاہے وہ جس درجے کے بھی ہیں، جب بھی آپ لا یعنی گفتگو کسی کے متعلق کریں گے آپ کو رب کی بارگاہ میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس پر ایک نگران موجود ہے جو تمہارے ہر جملے کو لکھ رہا ہوتا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ عمران خان کے متعلق بول رہا ہے یا نواز شریف کے متعلق بول رہا ہے؟ ایک تنقید اگر ادب کے دائرے میں کوئی رہ کر کرتا ہے یا اصلاح کے لیے کرتا ہے اس کی ایک اور چیز ہے۔ ہماری سیاست گندگی کا نام بن چکی ہے، گالی گلوچ کا نام بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مذہبی تنظیمات کے اندر اگر آپ جائیں، ایک تنظیم دوسری تنظیم کے ساتھ فکری طور پر اس کو اچھا نہیں مانتی تو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پیروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اختلاف ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کرنا وہ درست ہے، لیکن وہ اس اختلاف کو گالی گلوچ کے اندر لے کر آنا یہ معاشرے کے امن کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اب آبی گرامی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا، نجات اس کو مل گئی جو اس نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس لیے آپ اپنی زبان کے استعمال کے اندر پہلے لوگ اپنی زبان کے روٹین کے استعمال میں اچھے جملے شامل کرتے تھے۔ مثلا آپ جو بڑی عمر کے لوگ تشریف فرمائے، آپ کو یاد ہوگا مائیں، ہماری جو مائیں دادیاں اس عمر کی جو عورتیں تھیں، بچہ گرتا تھا تو بے ساختہ نکلتا تھا حسبی اللہ۔ آج پورے معاشرے میں جو جوان عورتیں ہیں بچوں والی ہیں، کسی کے منہ سے ایسا جملہ کبھی آپ نے سنا؟ یا گالی دے رہی ہیں یا برا بھلا کہہ رہی ہیں، تجھے نظر نہیں آ؟ حسبی اللہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ تکلیف کے وقت بولنا ہی یہ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے میرا رب میرے لیے کافی ہے، اللہ کی مدد کی طلبگار ہو گئی، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، دکھ آتے ہی اپنا دھیان اپنے رب کی طرف کر لیا۔ ایسے خیر کے جملوں کو ہمیں اپنی روٹین کی زبان میں شامل کرنا چاہیے۔ اپنا سلام دینا اپنی روٹین کی زبان میں شامل کر لیجیے، کسی بھی مسلمان کو ملے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ برکتیں ہی برکتیں لے کر آئے گا۔ اور اگر آپ دکان پر، ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کا بہت اچھے دوست، بہت اچھے تعلق والے، ایک دفعہ کا ایک نازیبا جملہ اور وہ بھی بے تنائی کے اندر جملہ ساری زندگی کی رنجش کا ذریعہ بن جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے ان کے راستوں کو مختلف کر دیتا ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے کسی دکاندار کو جا کر الٹا سیدھا جملہ کہہ دیا اور وہ ساری زندگی اب ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے اس کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ تو اس لیے احباب گرامی زبان کی جو حفاظت ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، معاشرے کے اندر سکون کا ذریعہ ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے اور خیر کے جملے کثرت کے ساتھ استعمال کیجئے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی دوست گالی گلوچ والی زبان استعمال کرتا ہے، آپ اسے تلقین کیجئے، اسے سمجھائیے، اسے نیکی کی ترغیب دیجئے۔ اگر وہ آپ کی وجہ سے گالی گلوچ سے رک جاتا ہے، فوش گوئی سے رک جاتا ہے، یاوہ گوئی سے رک جاتا ہے،
انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ کی نعمت ہے نا زبان، اس نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اس زبان کے ساتھ یاوہ گوئی نہ کریں بلکہ اللہ کا ذکر کریں۔ جب ہماری زبان اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوگی، زیادہ اس پہ خدا کا ذکر ہوگا، تو یقیناً یہ پھر برائیوں سے گلہ گوئی سے بچنے لگے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔